الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا بغروب الشمس يقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتليا فعافيه، كذا حتى يطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال: التائب حبيب الله. وقال: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون المستغفرون، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، حق جل شانہ کا بڑا لطف و انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک راتیں ہمیں عطا فرمائی کہ اس کی نسبت پر جمع ہونا، اس کے در پہ آنا، اور اس کے سامنے بندہ بن کر بیٹھنا اور اپنی آخرت کی فکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے ایسے مرحلے اس امت کو عطا فرمائے. یہ اللہ کا انعام و احسان ہے. ایسے مواقع، ایسی نسبتیں، ایسی راتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی بخششوں کے خزانے لٹاتے ہیں، اپنے لطف و انعام ان راتوں میں بانٹتے ہیں، اور بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں. انہی راتوں میں سے یہ مبارک رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ کی طرف سے جو جو فیصلے ہمارے حق میں مقدر ہیں وہ ہمیں عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. شعبان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، رمضان سے ملا ہوا ہے. اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنا مہینہ بتایا ہو. شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. کسی بڑے سے نسبت لگتی ہے تو اس کا بھی مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے.
کوئی پی ایم کی رشتہ داری ہے تو اس کا مقام ہے، سی ایم سے اس کا مقام ہے، محلے کے کونسلر سے بھی ہے تو نسبت اس کا کچھ مقام ہوتا ہے، اور جس مہینے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس مہینے کی کیا فضیلتیں اور کیا برکتیں ہو سکتی ہیں۔ جس مہینے کو اللہ کے نبی نے اپنا مہینہ بتلایا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ گویا کہ رمضان کی تیاری میں گزارتے تھے۔ شعبان کے مہینے کے بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ شعبان جو لفظ ہے اس میں 5 حروف ہیں، شین عین با الف نون۔ اس کا ہر لفظ جو دلالت کرتا ہے وہ اس مہینے کی بزرگی کو بتاتا ہے کہ مہینہ کتنی فضیلت والا ہے۔ شین یعنی شرف کی دلالت کرتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کو شرف عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں۔ با یعنی بر، نیکی کی طرف دلوں کو مائل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مسجد بھری ہوئی ہے، کل کی عشاء بھی تھی لیکن وہ ماحول نہیں تھا جو آج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر بندوں کے اندر نیکیوں کا شوق پیدا کرتے ہیں، یعنی بر کی طرف، نیکیوں کی طرف طبیعتوں کو دوڑاتے ہیں، طبیعتیں مائل ہوتی ہیں دین کی طرف۔ عین یعنی علو کی طرف، بلندی کی طرف، علو کہتے ہیں بلندی کو۔ اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو، مرتبے کو بلند فرماتے ہیں۔ الف جو دلالت کرتا ہے الفت کی طرف، اللہ کی محبت، اللہ کی الفت، اللہ سے تعلق، اللہ سے جوڑ بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور نون جو دلالت کرتا ہے وہ نور کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے ذات عالی کا نور ہدایت انسانوں کے دلوں کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ اور ہدایت وہ بڑی شے ہے جو اللہ کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتی۔ دنیا کا کوئی انسان کسی کو ہدایت پہ نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ کی ذات اس کے اندر ہدایت کے نور کو داخل نہ کر دیں۔ کوئی نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر نور ہدایت نہ آ جائے۔ تو یہ شعبان کے جو 5 حروف ہیں، یہ اس مہینے کی بزرگی و برتری اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کی طرف دلالت کرتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ مہینہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی کے اندر 3 دن ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جو گزر چکا ہے، ایک وہ دن ہے جو آنے والا ہے، اور ایک دن جو ہے وہ موجودہ ہے۔ جو دن گزر گیا اس سے احتساب کرنا ہے، اس کا حساب لینا ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزرا نہیں گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزرا یا نہیں گزرا، میرا دن کیسے گزرا، اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر نیکیاں کی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر برائیاں سرزد ہوئی ہیں تو اللہ سے معافی تلافی کرنا۔ گزرے ہوئے دن کی یہ حقیقت ہے۔ اور ایک دن وہ ہے جو آنے والا ہے، وہ موہوم ہے، پتہ نہیں وہ پہلے آئے گا یا انسان دنیا سے پہلے جائے گا۔ آنے والے دن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ایک دن وہ ہے جو موجودہ ہے، کرنے کا فرمایا کہ جو دن ہمارے پاس ہے وہ موجودہ دن ہے، جس میں کچھ کرنے کا دن ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو علماء اکرام نے مثال اس کی دی ہے کہ رجب کا مہینہ گزر چکا، رمضان کا آنے والا ہے، اور شعبان کو جو مہینہ ہے وہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کی مثال علماء اکرام نے یوں دی کہ رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بارش کے برسنے کا مہینہ ہے۔ تو بارش یعنی اللہ کی رحمتوں کی بارش، مغفرت کی بارش، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی بارش،
بندوں پر برستی ہے جب ہم ان 2 مہینوں کے ذریعے سے رمضان کا استقبال کریں گے۔ نہ ہوا چلے گی، نہ بادل آئیں گے تو بارش کیسے ہوگی؟ علماء کرام نے اس کی ان 3 مہینوں کی مثال یوں دی کہ رجب کا مہینہ اناج کے بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس کی دیکھ بھال کرنے، اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ تینوں مہینوں کا تعلق، اور خصوصاً شعبان کے مہینے کا تعلق بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ آپ غور کریں کہ رجب کا چاند دیکھ کر رمضان کی دعا مانگی جا رہی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، رمضان کے مہینے میں ہمیں ہماری عمروں میں برکت دے کر اس میں پہنچا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام من یوم فی شعبان فتحت لہ ابواب الجنان وغلقت علیہ ابواب النیران۔ شعبان کے مہینے میں ایک روزہ کوئی رکھتا ہے کسی بھی دن کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ایک روزے کی فضیلت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینے کے روزے رہے ہیں، شعبان کا پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا۔ کثرت سے آپ روزے رکھتے تھے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جتنا اس مہینے میں آپ روزے رکھتے ہیں کسی دوسرے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کے اعمال کو اٹھاتے ہیں اور بندوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ مرنے والوں کی فہرست شعبان کے مہینے میں تیار ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میری وفات کا وقت لکھا جا رہا ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اپنی امت کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آدمی نیکی کرتے ہوئے کسی کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا رہا ہے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کا خاتمہ بھی خیر پہ ہوگا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا نام لکھا جا رہا ہو اور میں روزے سے ہوں، اس لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کا تھا، کثرت سے روزے رکھنے کا تھا، اور اپنی امت کو اس نسبت کے ساتھ اٹھایا ہے شعبان و شہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک رات دی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جو تابعی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے بہت ذہین تھے تو انہوں نے ان کے پیر میں بیڑی ڈال کر علم سکھایا تھا۔ لوہے کی زنجیر پیر میں پڑی رہتی تھی کہ کہیں جانا آنا نہیں، صرف تم کو علم سیکھنا ہے۔ یہ صحابی کی شفقت تھی اپنے غلام کے ساتھ۔ بہت بڑے عالم بنے حضرت اکرمہ رضی اللہ علیہ الرحمہ، تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، جو قرآن پاک کی آیتوں کے شان نزول ہے، اور جس رات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے وہ شب برات ہے، اور اسی قول کو علماء کی ایک بڑی تعداد نے لیا ہے۔ 10 روایتیں شب برات کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منقول ہے۔ 10 صحابہ نے 10 روایتیں اللہ کے نبی سے بیان کی ہے شعبان کی فضیلت میں۔
شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں، جس کو لیلۃ البرات کہا گیا ہے، شب برات۔ برات کہتے ہیں خلاصی کی رات، جہنم سے خلاصی، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اربوں خربوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے 15ویں شب کی رات کی فضیلت بتائی اور یوں فرمایا، یکتب کل بنی آدم مولود، کہ ہر بنی آدم میں سے پیدا ہونے والا ہر شخص کے بارے میں نام لکھ دیا جاتا ہے، وَكُلُّ حَالِكٍ مِّن بنی آدم، اور ہر مرنے والا اس کا نام بھی اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وَتُرْزَقُ أَرْزَاقُهُمْ، تمہارے رزق آسمانوں سے اترتے ہیں، وَتَرْفَعُ أَعْمَالَهُمْ، اور تمہارے جو اعمال کیے ہوتے ہیں سال بھر کے اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب غنیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ ہر جگہ رہتے ہیں، لیکن وہ جگہ خاص ہے جہاں پر اللہ کی نسبت کے ساتھ کہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تخت کو 7 آسمانوں سے پہلے آسمان پر لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر مرنے والوں کی فہرست کو لکھ لیتے ہیں، اور سال بھر پیدا ہونے والوں کی فہرست کو لکھتے ہیں کہ کتنوں کو اولاد ہوگی، کتنوں کے جنازے اٹھیں گے، کتنوں کی شادیاں ہوں گی، کتنوں کی کاروبار میں نفع ہوگا، کتنوں کے کاروبار میں نقصان ہوگا، کتنے بیمار ہوں گے، کتنے صحت یاب ہوں گے، کتنے بارش کے خطرے آسمان سے زمین پہ گریں گے، کتنے پتے درختوں کو لگیں گے، کتنے جھڑیں گے، کتنی ہوائیں چلیں گی، کتنی غذائیں زمین سے اگے گی، اور اس کو کتنے پھل پھول لگیں گے، کتنا اناج اگے گا۔ یہ سارا کا سارا بجٹ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو طے فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ آج کی جو رات ہے وہ ہمارے بجٹ کی تیاری کی رات ہے۔ ہمارا بجٹ تیار ہوتا ہے، ہماری روزی روٹی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شقی ہے، کوئی صالح ہے، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی کون گناہ گار ہوگا، کون نیکوکار ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ تو بجٹ کے بننے کی رات، فیصلوں کی رات، رزق کے اترنے کی رات، مغفرت کی رات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات جب آئے تو تم رات میں نماز پڑھو، دن میں روزہ رکھو۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی 11 مہینوں کا گناہ گار، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پہلا اعلان بندوں کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ دنیا میں مغفرت، چین و سکون کی زندگی، اور آخرت کی مغفرت، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، جنت کی زندگی۔ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا روزی روٹی کا نہیں ہے، ہماری مغفرت کا ہے۔ الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہ گار، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی روٹی کا مانگنے والا، روزی روٹی کے تلاش کرنے والا، کہ میں اس کی روزی روٹی کے مسئلے کو حل کر دوں۔ الا مبتلیا، ہے کوئی پریشان حال، قرضوں میں پریشان، بیماری میں پریشان، دنیا کا جو بھی سبب ہے اس سبب میں پریشان ہے۔ الا من مبتلیا فعافیہ، کہ میں اس کو عافیت دوں۔ ایک ایک بندے کی ضرورت کو اللہ اعلان کرتے ہیں، قضا کا جو لفظ ہے اسی طریقے سے گنواتے ہیں
ہے اولاد کے لیے کوئی پریشان ہے، کوئی بیٹے کے لیے پریشان ہے، کوئی باپ کے لیے، ماں کے لیے، رشتہ دار کے لیے، پڑوسی کے لیے، تجارت کے لیے، ایک ایک بندے کی ضرورت کو جو جو اس کی ضرورتیں اللہ بندے کی جانتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ کذا حتی یطلع الفجر، اللہ کا یہ دربار جب تک چلتا ہے جب تک فجر کا وقت نہ ہو جائے، فجر تک اللہ کا دربار لگا ہوا ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15ویں شعبان کو جبرائیل میرے پاس آئے اور یوں کہا، اے محمد آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ۔ میں نے اپنے نگاہوں کو آسمان کی طرف کیا تو میں نے جنت کے 8 دروازوں کو کھلا ہوا پایا، اور ہر دروازے پر فرشتہ یہ کھڑا اعلان کر رہا ہے، جو آج کی رات میں سجدے میں ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے، جو آج کی رات میں رکوع میں ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ہر دروازے پہ الگ الگ اعلان ہو رہا ہے۔ آج کی رات میں جو ذکر میں ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے، آج کی رات میں جو گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، آج کی رات میں جو اللہ سے مانگ رہا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ مانگ تیری ہر ضرورت کو اللہ پوری کرے گا۔ یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی رحمت اور وسعت اور اس رات کے اندر بندوں کی طرف اللہ کتنے متوجہ ہیں، کتنے مہربان ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلے بنو کلب مدینے کے اندر ایک قبیلہ تھا جن کا ذریعہ معاش، روزی روٹی کمانے کا جو ذریعہ تھا وہ بھیڑ بکریوں کی پرورش، ان کو بیچنا اور ان کا دودھ بیچنا، اسی پر ان کا گزارا تھا۔ ایک قبیلہ، بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے پاس اربوں خربوں بکریاں تھیں، اور اس کے جسم پر کتنے بال ہو سکتے ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زیادتی کو بتانا مقصود ہے، کوئی بکریاں گن نہیں سکتا، کوئی بال گن نہیں سکتا، یعنی جو ہمارے وہم و خیال میں، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا، اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ اتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ 15ویں شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد بستر سے اٹھے اور اٹھ کر اپنے حجرے سے باہر نکلے اور چل دیے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میری آنکھ کھلی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہیں پایا، اور میرے دل کے اندر یہ خیالات آئے کہ شاید اللہ کے نبی کسی سوتن کے گھر گئے ہوں گے۔ فرماتی ہے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ کے پیچھے نکلی، اور میں نے اندازے سے کہ کہاں گئے ہوں گے میں نے دیکھا جنت البقیع میں آپ داخل ہوئے ہیں، اور وہاں پر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے آنے لگے تو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھانپ لیا کہ اللہ کے نبی اب واپس آ رہے ہیں، تو یہ دوڑی ہوئی آئی اور آ کر بستر پہ لیٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سانسوں کے پھولنے کی وجہ سے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، تمہاری سانس پھول رہی ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی آپ کو بستر پہ موجود نہیں پایا، تو جیسے خیال میرے دل کے اندر آیا کہ کسی آپ سوتن کے پاس گئے ہوں گے، میں آپ کے پیچھے چل دی اور آپ کو جنت البقیع میں نے پایا، اور اپنے آپ کو ملامت کیا کہ اللہ کے نبی کس کام میں مشغول ہیں، میرے دل میں کیا خیال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا میں تمہارے حق میں کوتاہی کر سکتا ہوں؟ فراست دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، کہنے لگی اللہ کے نبی شاید آپ اللہ کے حکم سے گئے ہوں گے، یہ خیال میرے دل کے اندر آیا۔ علماء نے لکھا اس وقت اما جان عائشہ کہتی کہ ہاں ایسے ہی خیال آیا تو وہ کفر ہوتا، کیونکہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا ہے۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ میری امت کے لاکھوں اربوں خربوں لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں جنت البقیع میں جا کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی قبرستان گئے ہیں ساری زندگی میں۔ پھر اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ آج کے دن مجھے چھوڑ کے میں عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤں، کیونکہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عبادت کا نہیں تھا، ازواج مطہرات کی دلجوئی بھی ہوتی تھی اور آرام بھی کر لیتے تھے۔ فرمایا عائشہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں۔ اللہ کے نبی نے بڑی طویل نماز پڑھی اور سجدے میں گئے۔ اما جان عائشہ فرماتی ہیں میرے دل کے اندر یہ تجسس اور یہ خیال آیا کہیں اللہ کے نبی کی روح تو پرواز نہیں ہو گئی، اتنا طویل سجدہ، بالکل حرکت نہیں، سکونت ہے، تھوڑی سی بھی جنبش نہیں ہوتی۔ تو دل میں ایک خیال آیا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک کو اپنا ہاتھ لگایا تو کچھ حرکت محسوس ہوئی، دل کو اطمینان ہوا۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سجدے کی حالت میں پڑھ رہے تھے، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے سجدے میں کیا پڑھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سجدے میں یہ دعا پڑھی ہے، تم بھی سیکھ لو اور اپنی امت کو بھی سکھاؤ، امت کے لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ اور وہ دعا اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس کا اہتمام بھی کرنا ہے آج کی رات میں۔ اعوذ بعفوک من عقابک، جو دعا اللہ کے نبی سجدے میں پڑھ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک ورضاک من سخطک ومنک جل وجہک لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو یہ عمل کر سکتے ہیں آج کے دن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں جو اعمال کیے ہیں اور جو سنت کے مطابق ہیں اس کو سنت کے درجے میں کرنا، اور آج کے رات کے جو فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کا اہتمام کرنا۔ زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں تو ہمارا بھی معمول ویسے ہی ہو، ایک سال جائیں دوسرے سال نہ جائیں، کیونکہ دین کو اسی طریقے پر رکھنا جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ اس کے بعد کئی بار شب برات اللہ کے نبی کی زندگی میں آئی، آپ قبرستان نہیں گئے، صحابہ کی زندگی میں آئی، کوئی صحابی کا عمل خصوصی اعتبار سے قبرستان جانے کا نہیں تھا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ہیں ہر جمعرات کو ان کی خبر پہ جاتا ہے، پیر کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکاروں میں فرما برداروں میں لکھتے ہیں۔ تو اس کی گنجائش ہے، اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن شب برات میں خصوصی عمل کے اعتبار سے اس کو کرنا کہ آج کی سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے، کہ اس دین کو اس درجے میں رکھنا جس درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے، اس اعتبار سے دین پر چلنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کے فضائل بتائے۔ روزے کا مسئلہ ہے کہ روزہ بھی ضعیف روایت میں ہے، روزہ رہنا بھی شعبان کی 15ویں تاریخ کا عمل نہیں ہے۔ 3 روزے اللہ کے نبی ایام 20 کے رہتے تھے، 13، 14، 15، اسی میں یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور 15ویں تاریخ بھی یہ ایام 20 میں داخل ہے۔ اسی لیے کوئی روزے رکھ رہا ہے تو 3 روزے رکھ لے، اس کو وہ بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن خصوصاً اس روزے کو اہمیت دینا، سنت قرار دینا، یہ خلاف سنت ہے۔ اگر کوئی رکھ لے اس کو ثواب مل جائے گا، منع نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ رکھنے پر ثواب ملے گا۔ دین کے اندر اپنی طرف سے نئی چیز کو داخل کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہتان ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو پورا دین نہیں بتایا۔ آج ہم جو اللہ کے نبی کے بتائے بغیر جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کے اوپر بہتان ہے۔ اگر دین ہوتا تو وہ بات بھی اللہ کے نبی ہمیں بتاتے تھے۔ تو دین کو اتنا ہی کرنا جتنا بتایا جا رہا ہے۔ مثلاً ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں 3 رکعت،
کوئی 4 رکعت پڑھ لے، نماز ہی ہے، 1 رکعت بڑھ رہی ہے، ثواب ملے گا. لیکن آپ سارے علماء سے پوچھیں، ہر دارالافتاء سے فتویٰ لائیں، کہیں کہ بھئی آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. آپ نے 3 پڑھی ہے، آپ 4 پڑھنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، 4 پڑھنے پر 1 کا بھی نہیں ملے گا، پھر سے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. تو دین کا ہر عمل اس طریقے پر رکھنا جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی سنت طریقہ. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ شعبان کے مہینے کی فضیلتیں ہیں کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا، جاگنا، عبادتوں کے اندر جاگنا. اللہ تعالیٰ کو ہمارے گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادت کو دیکھتے ہیں. ہمارے گھنٹے، ہمارا وقت اللہ کے نزدیک شمار نہیں ہوتا، ہماری عبادت شمار ہوتی. تو اس دن کو، رات کو عبادتوں میں گزارنا ہے. اگر ہم عبادت میں نہیں گزار رہے ہیں، گناہ کے کاموں میں گزار رہے ہیں، تو یہ رات ہمارے لیے وبال بنے گی، ثواب نہیں، وبال بنے گی. کیونکہ عبادت میں گزارنا ہے یا سو جانا ہے. اسی لیے حدیث پاک علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بعض گناہ بعض موقعوں پر اس کی گناہ کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک ہے آپ بازار میں گناہ کر رہے ہیں، ایک مسجد میں کر رہے ہیں، اور ایک بیت اللہ میں کر رہے ہیں. ہر گناہ کی سنگینی الگ الگ ہوگی. آپ چوری بازار میں کر رہے ہیں یا محلے کی مسجد میں کر رہے ہیں، بیت اللہ میں کوئی طواف کرتے ہوئے چوری کر رہا ہے، تو ہر چور کا گناہ الگ الگ ہوتا ہے. کیوں؟ نسبت کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے. تو ایسی راتوں میں گناہ کرنا عام دنوں میں گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وقت کو عبادت میں گزاریں، اگر نہیں گزر رہا ہے تو آرام کر لیں. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی میں رات بھر پلک نہیں جھپکا، ساری رات مجھے اونگ بھی نہیں آئی، اور فخر سے دوستوں میں ہم ذکر بھی کرتے ہیں، ارے خاک ایسی اونگ سے، ارے خاک ایسے جاگنے سے جس میں عبادت نہیں ہوئی، غیبتیں ہوئی ہیں، جس میں تیری میری ہوئی ہے، جس میں ایک دوسرے کا مذاق اور ٹھٹا اڑایا جا رہا ہو، بازاروں میں گھوما جا رہا ہو، اور نوجوان روڈوں پہ ریسنگ لگا رہے ہوں. یہ سارے چیزیں ہیں جو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں. عبادت کی بجائے وبال اس کے اوپر پڑے گا. اور جس رات میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے فیصلے کر رہے ہوں، اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بجٹ کے تیار ہونے کا موقع ہوتا ہے تو لوگوں کی مانگوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کیا مانگیں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمارے بجٹ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو بندوں کی مانگوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ بندہ کیا کیا مانگ رہا ہے، اس کو کیا کیا دینا چاہیے، اس کو کیا کیا ضرورت ہے. جتنی عاجزی ان کے ساری سے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے فیصلے فرمائیں. تو اللہ کی طرف سے عطائیں ہو رہی ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے. تو اس رات کو صحیح معنی میں گزارنا. اور جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مبارک رات میں جس میں لاکھوں اربوں خربوں لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، محرومین کی فہرست بھی بتائی ہے کہ یہ لوگ محروم ہوں گے. سب سے پہلی فہرست میں فرمایا کہ مشرک ہیں. اس مبارک رات میں مشرک کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ کر ایمان میں داخل نہ ہو جائے. ایک مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک مشرک وہ ہے اللہ کو مانتا ہے لیکن غیر اللہ سے بھی ہونے کی امید رکھتا ہے. اللہ تو ہے لیکن ان سے بھی ہوتا ہے، اللہ تو ہے یہ بھی خبر والے سے ہوتا ہے. یہ بھی شرک ہے، اور اس کی آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے. اگر ہم نے ایسے کام کیے ہیں تو اللہ سے توبہ کر لیں کہ رزق دینے والا تو، موت دینے والا تو، حیات دینے والا تو، اولاد دینے والا تو، بیماری دینے والا تو، شفا دینے والا تو. یہ سارے لوگ کوئی کچھ مدد نہیں کر سکتے. اگر شرک کسی نے کیا ہے تو توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. فرمایا کہ آج کی رات میں جس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ والدین کا نافرمان.
والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کی جو سزا ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے شروع کر دیتے ہیں، دنیا ہی میں اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ اس کی اولاد کو نافرمان کرتے ہیں، وہی غم اولاد کے ذریعے اس کو پہنچاتے ہیں۔ داستانیں ہیں آپ کو سننے کو ملیں گی، آپ جائیے اولڈ ایج ہوم میں، پوچھئے ان سے کہ تمہاری اولاد نے تمہیں کیوں لا کے ڈالا ہے، اور پوچھیں ان کے ماں باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ ایسے ایسے گھرانے ہم نے دیکھے ہیں کہ باپ نے اپنے باپ کو مارا تھا، بیٹے نے اپنے باپ کو مارا، پھر اس کے پوتے نے اس کو مارا، نسلیں در نسلیں ایک دوسرے کو مار رہی ہے، کیونکہ پہلے نے اپنے ماں باپ کی ناقدری کی۔ ماں باپ کی نافرمانی کا وبال دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدی، اگر تیرا باپ خوش ہے تجھ سے تو میں بھی تجھ سے خوش ہوں، اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے میں بھی تجھ سے ناراض ہوں۔ کیا نسبت اللہ نے جوڑی ہے، اولاد کو حکم دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ماں باپ کا مقام۔ اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ قرآن پاک میں کسی کے مقام و مرتبے کو جوڑا ہے تو ماں باپ کو جوڑا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پوری تفصیل سے اللہ نے احکام بتائے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں بوڑھاپے کی حالت میں ملے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے ساتھ ایسا پیار کرو جیسے تمہارے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ اولاد کے ساتھ باپ کی کیا محبت ہوتی ہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، راتوں کی نیندیں ماں قربان کر دیتی ہے، 9 مہینے کی تکلیف پیٹ میں ماں برداشت کرتی ہے، چلنے لگتا ہے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، دیوار پکڑ کے چلتا ہے، چند قدم چلتا ہے ماں دوڑ کے لپک لیتی ہے کہیں گر نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ نے کیا کیا ہے، اب وہ بوڑھاپے میں آئے ہیں تو تمہارا بھی کام ہے کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق کرو۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ تمہارے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ جو چاہے اپنے دروازے کی حفاظت کرے، اس دروازے کو برباد کرے۔ اللہ کے نبی یہاں تک فرمایا کہ ماں باپ تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے، ان کی خدمت کر کے جنت میں جاؤ یا ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 90 سال کی بوڑھی والدہ ان کی، یہ مسجد کے امام نہیں، یہ امت کے امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بڑا طبقہ دنیا میں ان کے مسئلے پر، ان کے مسلک پر چلتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اپنے گھر آتے، بوڑھی ماں بستر پر چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہوتی، اپنے ماں کی پیروں کو دبانے لگتے، آ کر دباتے دباتے کبھی پیر کو، کبھی پنجے کو، کبھی ایڑی کو بوسہ لیتے تھے۔ ماں پیر کو کھینچ لیتی تھی بوڑھاپے میں، کمزوری کے عالم میں، نہیں کراتے ہوئے کمزوری کے عالم میں اپنے پیر کو کھینچ لیتی تھی، اور اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ شافعی، مجھے گوارا نہیں کہ یہ تیرے مبارک لبوں سے میرے پنجے کا تو بوسہ لے لے، تیرے سینے میں اللہ کا کلام ہے، علوم نبوت تیرے سینے کے اندر موجود ہیں، تو قال اللہ اور قال الرسول لوگوں کو بتاتا ہے، تیری زبان سے اللہ کا کلام نکلتا ہے، مجھے گوارا نہیں کہ تو اپنے مبارک لبوں سے اپنے ماں کا بوسہ لے لے۔ اپنے پیر کو کھینچ لیتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں کے پیروں کو کھینچ کر سینے سے لگاتے اور بوسہ دے کے یوں فرماتے، اماں میں تیرے پیروں کو نہیں میری جنت کو بوسہ لے رہا ہوں۔ یہ ہمارے اکابر نے مقام بتایا ماں باپ کا، کہ ماں باپ کون سی ہستی ہے۔ تم کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچو، لیکن تمہارے ماں باپ کے مقام سے تمہارا مقام اونچا نہیں ہو سکتا۔ یہ دین بتایا گیا، ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کا دور پاتے ہیں،
لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، کیا اے عمر، تمہارے زمانے خلافت میں قرن سے ایک آدمی آئے گا، اس کی دعاؤں کو اللہ ایسے قبول کریں گے کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اگر وہ مدینہ آئے تو تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ کون ہے ابو بکر؟ کون ہے عمر؟ کون ہے علی؟ علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، علی جنت میں میرے گھر کے سامنے تمہارا گھر ہے، تم جب کھڑکی دروازہ کھولو گے تو مجھے نظر آؤ گے، میں دروازہ کھولوں گا تو تم مجھے نظر آؤ گے۔ کیا مقام ہے حضرت علی کا! فرما رہے ہیں علی فی الجنہ، دنیا میں خوشخبری مل رہی ہے، علی تم جنتی ہو۔ حضرت عمر کا کیا مقام ہے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر نبی ہوتے لکان عمر نبی ہوتے۔ جن کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فی الجنہ، اے عمر جنت میں نے موتی کا محل دیکھا اور اس کو دیکھ کر میرے دل کے اندر خیال آیا شاید یہ محل میرا ہو سکتا ہے، میں اس میں داخل ہونے لگا تو دربان نے روکا کہ محل آپ کا نہیں ہے، آپ کے غلام کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے، جنت کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو فرمایا عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور اس کو دیکھ کر میرے اندر یہ خیال آیا شاید یہ میرا نبی کا محل ہو سکتا ہے، اور مجھے حیا آئی کہ تمہارے داخل ہونے سے پہلے میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے نبی آپ کی غلامی کے نتیجے سے یہ مقام ملا۔ اتنے بڑے مقامات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، کیا کہہ رہے ہیں کہ اویس قرنی آئے تو تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہمیشہ معمول تھا حج کے موقع پر لوگوں کو ڈھونڈتے تھے اور اس کے اندر اویس قرنی کو ڈھونڈتے تھے، مل گئے ایک مرتبہ تو ان سے مغفرت کی دعائیں کرائی حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صحابی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن تابعی سے دعا کرائی جا رہی ہے۔ اتنا مقام کیوں ملا؟ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ماں کی ایسی خدمت کی کہ ماں کے سر میں خود کنگھی کرتے تھے، ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کا کھانا خود پکاتے تھے، ماں کو کھلاتے تھے، جب تک ماں رہی کہیں گئے نہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کے نتیجے میں اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ماں باپ کا بڑا مقام ہے۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ اگر موجود ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں، اگر دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے والدین کے لیے اصالہ ثواب کرتا رہتا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، اگرچہ وہ زندگی میں نافرمان تھا لیکن بعد میں اس کو فرما برداروں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ کتنا آسان دین، کتنا اچھا دین اللہ کے نبی نے اس امت کو دیا ہے۔ نافرمانی کی ہے لیکن جاننے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتا ہے اور ان کی کوتاہیوں پہ نادم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما برداروں میں شمار کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا فرمایا یہ جنت کی ہوا ہے۔ ماں کے قدموں، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے قدموں کو پکڑ کر جو بھی دعا مانگی وہ دعا قبول ہوئی۔ آج ہم دعائیں کراتے ہیں لوگوں سے، امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، عالم صاحب سے کہ دعا کرو دعا کرو۔ فرمایا سب سے مقدس ہستی تمہارے دعاؤں کی قبولت کی تمہاری ماں باپ ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ساتوں آسمانوں کو چیر کر عرش سے بھی اوپر جا کر قبولیت کو دلواتی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے سری سختی علیہ الرحمہ چلنے لگے، ٹھوکر لگی، اچانک آسمان سے غیبی آواز آئی، اے سری سختی سنبھل کے چلنا، جو ہستی تیرے لیے دعائیں قدم قدم پہ کرنے والی تھی وہ دنیا میں موجود نہیں۔ ان کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ تو بے لوث محبت کرنے والا ساری دنیا میں کوئی ہے تو وہ ماں باپ، بے غرض اور بے طلب ہو کر اولاد کی محبت میں
خدمت کرنے والے سچے مخلص کوئی ہے تو اس کے ماں باپ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت جب آئے گی جب آدمی دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دھکے دے گا، بیوی کی فرما برداری کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب مائیں ذلیل ہوگی، جب مائیں ذلیل ہوگی قیامت آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا وبال دنیا ہی میں مل جاتا ہے، اور ان کی خدمت کرنے کے نتیجے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اس کی دنیا بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی سدھرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اس فہرست میں اللہ کے نبی نے فرمایا سینے میں کینہ رکھنے والا، دل میں برائی رکھنے والا، دوسرے کے تعلق سے میرے دل کے اندر میل ہے، تو یہ میل کو لے کر میں آج کی رات میں میری نماز قبول نہیں، میرا روزہ قبول نہیں، میری تلاوت قبول نہیں، اللہ کے سامنے میرا مانگنا قبول نہیں، جب تک میں دوسرے کے تعلق سے اپنے دل کو صاف نہ کر لوں۔ دل کی گندگی کو، دل کے کینے کو جب تک میں صاف نہ کر لوں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ آج ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی نفرتیں دلوں میں لے کر ہم زندگی جی رہے ہیں۔ کتنوں کی نفرتیں دلوں کے اندر ہیں، خاندان کے کتنے افراد کی نفرت دل کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک صحابی کو دیکھا کہ جوتے لے کر آئے ہیں ایک بائیں ہاتھ میں، اور ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے۔ صحابہ جو موجود تھے ان سے فرمایا دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ان صاحب کو دیکھ لو۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، وہی صحابی داخل ہوئے کہ جس کو جنتی، دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے ان کو دیکھ لو، وہی صحابی داخل ہوئے۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا، اس کو جنتی ہے، اس کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ ایک صحابی کو بڑا احساس ہوا کہ ان جیسا عمل میں بھی کر کے جنت میں جاؤں۔ صحابہ آخرت کے تعلق سے فکر مند ہوتے تھے۔ آج ہماری فکریں یہ ہیں کہ یہ بلڈنگ والا کیسے بنا میں بھی بن جاؤں، یہ مال والا کیسے بنا میں بھی بن جاؤں، جنت والے کیسے بنے میں بن جاؤں، ہمیں یہ فکر نہیں۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے مکان گئے اور فرضی باتیں کی کہ میرے والد سے میرا جھگڑا ہوا ہے، میں 3 دن آپ کا مہمان ہوں، گھر جانے والا نہیں، آپ اپنی مہمانی میں مجھے رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا خوش آمدید، میرے گھر رہو، جو کچھ میں کھاتا ہوں تمہیں کھلاؤں گا، رہنے کے لیے مکان دوں گا، جگہ دوں گا۔ تو وہ 3 دن مسلسل رہے، دیکھا اور بستر میں اپنا چادر اوڑھتے ہیں اور تھوڑی ساری رات جاگ رہے ہیں کہ ان کے عمل کو دیکھنا مقصود ہے۔ نہ والد سے جھگڑا ہوا ہے، نہ گھر سے نکالا گیا ہے، ترکیب یہ سوچی کہ ان کے رات کے عمل کو دیکھوں۔ دن کا عمل تو ہم دیکھتے ہیں، رات میں کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی چادر آنکھوں سے ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ لیٹے ہوئے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ کبھی کروٹ بدلتے ہیں تو ذکر کر لیتے ہیں اللہ کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، کبھی استغفر اللہ۔ وہی تہجد میں اٹھنے کا معمول اور اس کے بعد فجر کا معمول۔ دیکھا شاید تھکے ہوئے ہوں گے، وہ عمل نہیں کر سکے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ دوسرے دن وہی معمول رہا، ساری رات جاگتے رہے، اپنی چادر میں سے جھانک کر دیکھتے رہے کہ کون سا عمل کریں گے، کب اٹھیں گے، کیا کریں گے، میں بھی ویسا عمل کر لوں اور میں بھی جنتیوں میں شمار ہو جاؤں۔ کچھ نہیں کیا، وہی آرام سے سو گئے، وہی کروٹ بدل رہے ہیں تو ذکر ہو رہا ہے، پھر تہجد اور فجر ہو رہی ہیں۔ تیسرا دن بھی یہی ہوا، جانے لگے تو پوچھا کہ اور رہنا چاہو تو رہو۔ کہا کہ مجھے کوئی حاجت رہنے کی نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ والد سے کوئی جھگڑا اگڑا نہیں ہوا ہے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوگا دروازے سے اور اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ہاتھ میں جوتے ہوں گے، وہ جنتی ہے۔ تو ہم نے 3 دن یہی دیکھا اور آپ ہی تھے، اسی لیے میں کہ آپ کا دن کا عمل تو دیکھتا ہوں، رات کا عمل کون سا آپ کرتے ہیں تاکہ میں بھی وہ عمل کر لوں اور اس بشارت کا مستحق ہو جاؤں۔
اس لیے میں آپ کے پاس رہا۔ تو ان صحابی سے پوچھا آپ کا کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو ہم نہیں کرتے ہوں وہ آپ کرتے ہوں، ہم جو کرتے ہیں وہی بھی آپ کرتے ہیں۔ تو ان صحابی نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میں کوئی بڑی بڑی لمبی نمازیں نہیں پڑھتا، میں جو ہے گرما کے کوئی سخت روزے نہیں رکھتا، نہ رات بھر میں تلاوت کرتا ہوں، میں تو صرف اپنے دل کا یہ حال ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھتا ہوں کہ کہیں کسی بھائی کی برائی تو میرے دل میں نہیں ہے، اگر ہے تو میں اس کو صاف کر کے معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ یہی میرا عمل شاہد ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ صحابی کہنے لگے بے شک اللہ ہی نے آپ کو یہ عمل کی توفیق دی ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ دل صاف کرنا یہ بڑے دل والوں کی بات ہوتی ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں دل میں برائیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ کوئی گھور کے دیکھا تو ہمارے دل میں اس کے تعلق سے برائی ہو گئی، کوئی مالدار بن گیا تو برائی ہو گئی، کسی کا اچھا ہو گیا تو دل میں برائی ہو گئی۔ یہ ہمارے دل ہر وقت برائی کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ کینے کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کینہ ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا۔ دلوں کو صاف کریں گے آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرومین کی فہرست میں بتایا قاطع الرحم، رشتے ناتوں کو توڑنے والا۔ رشتے ناتوں کو توڑنے والا آج کی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے نبی نے فرمایا رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ معمولی کجو کاؤ کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جوائنٹ فیملی کے اندر روزانہ ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، بہنوں سے تعلقات خراب ہیں، بھائیوں سے تعلقات خراب ہیں، اور ایسے خراب ہیں کہ اس کے جنازے پر بھی آنے کو تیار نہیں۔ اتنے توڑ توڑاؤ، دلوں کے اندر دوریاں، اتنے خاندانوں میں اختلافات، اللہ کی پناہ مر جائے تو جنازے پہ آنے کو تیار نہیں۔ اتنی زیادہ رشتہ داریوں کے اندر توڑ توڑاؤ۔ یہ رشتہ داری کا توڑنا سنگین گناہ ہے، اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ قاطع الرحم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تجھے ستائے اس کو تو معاف کر، واعطی عمن حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اس کو ہی دے۔ یہ بڑے دل والوں کی بات ہے۔ معاف کرنے کا مزاج، جھکنے کا مزاج، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور مقام عطا فرماتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر سکون دے دیتے ہیں معافی مانگنے والے۔ اور جس سے معافی مانگی گئی ہے اگر وہ معاف بھی کر دے اس کے دل میں ملال ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ، مجھ سے پہلے معافی مانگ کر وہ بڑا ہو گیا، اس کی نظر میں ہی اللہ اس کو بڑا بناتے ہیں۔ ہم کیا تصور کرتے ہیں معافی مانگنے والا چھوٹا ہوتا ہے؟ چھوٹا نہیں، اللہ کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ معافی مانگی ہے اس کے دل میں بھی اللہ اس کو بڑا کر دیتا ہے کہ بھئی اس نے بڑا کام کیا ہے معافی مانگ کر۔ آج ناک کا مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے، شیطان ہمارے پیچھے ہے، دل پہ بوجھ ڈالتا ہے، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں آگے بڑھوں؟ یہی حالت میں موت آ جاتی ہے، معافی مانگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ معاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ معافی مانگنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ معافی مانگنے والے کو اللہ پہلے معاف کرتے ہیں، اس لیے ہمارا مزاج معافی کے مانگنے کا ہونا چاہیے۔ جھکتا وہی ہے جو انسان ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ اکڑیں گے تو کیا ہے، مردہ اکڑتا ہے، ہم زندے ہو کے اکڑ جائیں۔ جھکنے کا مزاج، معافی مانگنے کا مزاج انسان کا ہونا چاہیے۔ رشتے ناتوں کا جوڑ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، خصوصاً میاں بیوی کا جوڑ، کہ میاں بیوی کے اندر کج و کاؤ ہو جاوے تو معافی مانگنے میں پہل کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے
اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، قربان جائے اس رب پر جو دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ توڑ اللہ کو ناپسند ہے، اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی پہ، اور اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں دونوں کے آپس میں معاف کرنے پر۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر سے لڑ کر جھگڑ کر ناراضگی کے ساتھ رات گزارتی ہے، ساری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ساری رات لعنت بھیجتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ 2-3 دن تک کوئی اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دے اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ بہن بھائی سے سالوں ہو گئے بات نہیں کرتی، بھائی بہن سے سالوں ہو گئے بات نہیں کرتا، ننند اور باوج آپس کے اندر سالوں گزر گئے بات نہیں کرتے، ساس بہو کی کاؤ کج ہے جس کی وجہ سے مدتیں ہو گئی آپس میں بات نہیں کرتے۔ اگر 3 دن گزر گئے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ رشتے ناتوں کو توڑنا۔ ثلاث لیالین حرام بتایا گیا کہ 3 راتیں ایسی گزر گئی جو آپس میں بات چیت بند ہو گئی۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ قتل کے برابر گناہ ہے۔ قتل کتنا سنگین جرم ہے، اس سے بھی بڑا گناہ آپس کا رشتہ داریوں کو توڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اچانک آپ نے اعلان کیا کہ اس مجمع میں اگر کوئی ایسا ہے جس نے رشتے ناتے توڑے ہیں تو وہ اٹھ کر چلا جائے، اس کی نحوست سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہ رشتے ناتے توڑنے والے کی نحوست اگر صحابہ کا بھی مجمع ہے تو ان کی دعاؤں کو رد کرنے کا وہ ذریعہ اس کی لعنت اور اس کی نحوست، کہ مجمع میں ہزاروں لوگوں کی دعاؤں کو محروم کر دینے والا عمل رشتہ داریوں کو توڑنا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کے اندر اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جس نے رشتہ داری کو توڑا ہوا ہے تو اس مجمع میں سے چلا جائے، ہم ایک مخصوص دعا اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ لکھا ہے ایک آدمی اپنی چادر میں اوڑھا ہوا چہرے کو چھپا کر مجمع میں سے نکل گیا، تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر آیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، تم اٹھ کر گئے اور لوٹ کے آئے؟ کہنے لگا کہ میری خالہ مدتوں ہو گئی ناراض تھی، منا کے ان کو آیا۔ آپ نے فرمایا تو دعا مانگ، اللہ تیرے اس عمل سے ہم سب کی دعا کو قبول کریں۔ رشتے ناتوں کو جوڑنا، اسی لیے فرمایا کہ دین کے بہترین عمل میں سے یہ ہے کہ پرانی رشتہ داریوں کو نبھانا، یہ بھی دینداری۔ آج ہم اپنی اولاد کو رشتہ داریاں بھی نہیں بتاتے، یہ ننیال یا ددیال باقی کے سب ختم، محدود زندگیاں ہماری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اما جان عائشہ فرماتی ہیں اس خاتون کے استقبال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کو بٹھایا، اس کے بعد بیٹھے اور گھر کے اندر جو کچھ تھا اس کو ہدیے دیے۔ اما جان عائشہ فرماتی ہیں بڑا رشک ہوا اس خاتون پر کہ یہ کون تو بھی اللہ کے نبی جب کہ ان کی خدمت میں آتی ہے تو اس کے لیے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے پر بتایا کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی ہے، ان کے زمانے میں یہ تھی، ان کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ پرانے رشتہ داریوں کو نبھانا یہ بھی دین بتایا گیا ہے۔ آج ہم رشتے ناتے توڑتے اتنی ہماری زندگیاں محدود ہو گئی ہے کہ آگے کی ہماری نسلیں ہماری رشتوں کو پہچاننے کو تیار نہیں۔ رشتے ناتوں کو جوڑنا، ان کے ساتھ ہمارا اچھا برتاؤ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور پیروں میں جوتے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے، سر پر پگڑی بنی ہوئی ہے اور جو جسم پہ چادر لپٹی ہوئی ہے۔ سامنے سے ایک شخص آتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور اپنی پگڑی نکال کر ان کو دی، جوتے نکال کر دیے اور اپنی چادر ان پہ اڑائی اور گھوڑا ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ دوسروں نے پوچھا کیا بات ہے، سب کچھ تم نے ان کو دے دیا؟ کہا یہ میرے والد کے دوست ہیں۔ والد کا دوست بھی والد کی طرح ہوتا ہے، یہ دین رشتہ داریوں کو بتاتا ہے۔ آج ہم والد کو والد ماننے کو تیار نہیں، رشتے ناتے ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں، ننند بھاوج کی آپس میں جھگڑے ہیں، ساس بہو کی کج و کاؤ ہے،
روزانہ ہمارا گھر جنگ کا میدان ہے، بے سکونیاں ہمارے گھر کے اندر. محبت، آپس میں محبت کا پیدا کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ زندگیوں کے سکون کے آنے کا اور گھروں کے اندر جنت کے نمونے کے بننے کا ذریعہ. اسی لیے ہماری ماں اور بہنوں کی زندگی کے اندر یہ مزاج پیدا ہونا چاہیے کہ ہم درگزر کرنے والے بنیں، معاف کرنے والے بنیں. اسی لیے کسی عالم نے کہا ہے، اللہ والے نے کہا ہے کہ گھر کے اندر جھگڑے ہونے کی بنیاد ہمارے سوچنے کا طرز ہے اور ہماری سوچنے کا جو نظریہ بدلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے لوگ کہتے بھی ہیں کہ دوسرے کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ تخصیص کر دی ہے، یہ تمیز کر دی ہے کہ یہ ہمارے دل کے اندر ہر ایک کے ساتھ یہی نظریہ ہونا چاہیے. ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح دیکھے اور بہو اپنی ماں کو اپنی ساس کو ماں کی طرح دیکھے تو گھر کے اندر کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں. یہ مزاج میری ماں اور بہنوں ہماری زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے. جب جا کر ہماری عبادتیں قبول ہیں، آپس میں ساس بہو کی نا اتفاقیاں ہیں تو ہمارے روزوں کا کیا ہوگا، ہماری عبادت کا کیا ہوگا، ہماری تلاوت کا کیا ہوگا، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہیں. کون سی عبادت ہم کر رہے ہیں؟ آپس کا جوڑ نہیں ہے تو میرے سے بھی جوڑ تمہارا نہیں ہے، اللہ کا اعلان ہے. صلح اپنے بندوں سے کر لو، مجھ سے بعد میں کر لینا. ان سے صلح کر لو کہ مجھ سے بھی صلح ہو جائے گی. تو یہ مزاج ہمارا رشتے ناتوں کو جوڑنے کا ہونا چاہیے. اگر توڑے ہیں تو آج کی رات کے گزرنے سے پہلے معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں. انشاءاللہ آج کی رات ہمارے لیے مغفرت کی رات بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا جو محروم ہیں اس رات کے اندر وہ شراب کا پینے والا، شرابی کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اس عمل کو چھوڑنے کا داعیہ دل کے اندر پیدا نہ کر لے. سنگین جرم اور سنگین گناہ بتلایا گیا شراب کو. الخبائث ہے شراب، سارے گناہوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا ہر گناہ کو کر لیتا ہے، معمولی چیز نہیں ہے. نشے کے عادی جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو اور ہوا بھی نصیب نہیں کریں گے، روایت میں آتا ہے. تو اس لت سے امت کو چھڑانا ہے. شراب کی لت ہے، ایسی چیزوں کے آج ہمارے نوجوان نشے کے عادی ہیں، ڈرگس کے عادی ہیں، وائٹنر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج ہمارے نوجوان نشہ کر رہے ہیں. سارے نشے اس کے اندر داخل ہیں. اپنی اولاد کی، اپنے محلے میں ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کو سمجھانا ضروری ہے تاکہ ہمارا معاشرہ اس لعنت سے بچے. آج ہم مطمئن ہو کے نہ بیٹھے میرا بچہ تو اس لعنت میں نہیں ہے. نہیں، یہ وبا تم تک بھی، تمہارے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے. ایک گھر کو آگ لگے گی، لوگ اس کو اس لیے بجھاتے ہیں کہ وہ آگ دوسرے گھر کو نہ لگے. اگر وہ نہیں بجھائیں گے، اس کا گھر جل رہا ہے تو قریب ہے کہ تمہارے وہ چنگاری اڑ کر تمہارے گھر میں بھی داخل ہوگی. اسی لیے معاشرے کو پاک کرنا، صاف کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو شراب پینے والے کی بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت نہیں کرتے. اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، روایتوں میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے. اور جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے وہ اس جہنم کے اندر اس کو داخل کریں گے. ما اسفل من الکعبین فی النار، جہنم میں جانا پڑے گا ٹخنے سے نیچے کپڑا. 99% مسلمان بھائی اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں. 99%. علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ وہ ٹیلر بھی گناہ گار ہے جو ٹخنے سے نیچے کپڑے کو سیتا ہے. کیوں سیتا ہے؟ وہ بھی اعانت کرنے والا ہے گناہ کے اندر. اس تک کو گناہ گار بتایا، پہننے والا کتنا بڑا گناہ گار ہوگا. بعضے کہتے ہیں کہ ہم تکبر سے نہیں پہنتے. بھئی تکبر سے نہیں پہنتے تو ٹخنے کے اوپر کیوں نہیں پہنتے؟ تکبر ہے اسی لیے ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل نحیف، دبلے پتلے تھے، ہمیشہ اپنی چادر کو پکڑے ہوئے ہوتے تھے کیونکہ کمر سے نیچے سرک جایا کرتی تھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کو تخصیص کر دی تھی کہ تم ان میں سے نہیں ہو، تم معذور ہو، تمہارا کپڑا تمہاری کمر پہ نہیں ٹکتا، ٹخنے سے نیچے آ جاتا ہے، تم اس وعید کے اندر داخل نہیں۔ یہ تکبر کی علامت ہے، اور ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ کاہن کی مغفرت نہیں کرتے، ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں، لکیریں دیکھ کر، بتانے والا بھی اور بتوانے والا بھی، دونوں بھی اس رات میں مغفرت سے محروم ہوں گے۔ فال نکالتے ہیں، ہاتھ بتاتے ہیں کہ میرا آگے کا کیا ہوگا، اس کا پتہ نہیں، دوسرے کا پتہ بتا رہا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور یہ بیوقوف انسان اس کے پاس جا کر تقدیر پوچھتے ہیں کہ میرا کیا ہونے والا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھانہ بھون میں ایک آدمی آیا اور یوں کہنے لگا کہ کل کیا ہوگا میں بتاؤں گا، کیا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے، غیب کا علم بتاؤں گا۔ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلوایا اپنے خانقاہ، کہا کہ تو ایسا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ میں ہاتھ دیکھ کے بتاؤں گا کہ کس کا کیا ہونے والا ہے۔ ایک پہلوان کو بلایا اور ایک ڈنڈا دے کر اس کے سر پہ کھڑوایا اور کہا کہ یہ بتا، یہ ڈنڈا تیرے سر پہ گرے گا یا نہیں گرے گا؟ اب وہ حیران ہے، نہیں گرے گا، بولے تو پھر گرے گا، پھر بعد میں بہت زیادہ گرے گا۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مجھے کچھ نہیں آتا، میں لوگوں کو پاگل بناتا ہوں، لوگ اعتماد کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ اس کو ڈنڈے کے گرنے کا ہی پتہ نہیں کہ گرے گا یا نہیں گرے گا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ مار تو پڑنی ہے، بچنے کے لیے حقیقت کو بتا دو۔ تو لوگ جا کے اپنا ہاتھ بتا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من عطا عرافا فسألہ عن شیء لا يقبل صلاته 40 یوما، کوئی آدمی ایسے آدمی کے پاس جا کر کوئی غیب کی بات پوچھتا ہے اور وہ بتاتا ہے تو اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں۔ عاملوں کے چکر میں امت پڑی ہوئی ہے، بیڑا غرق ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دین دیا ہے، سنتیں دی ہیں، اذکار دیے ہیں صبح شام کے، سورہ ناس پڑھیے، سورہ فلق پڑھیے، ہر طرح کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا معمول ساری زندگی تھا، ہم وہ نہیں کرتے، سارا کام دوسرے کریں، دوسرے پانی پڑھ کے دیں، دوسرے پھونکیں، تعویذ گلے میں لٹکائیں، لیکن خود کوئی چیز کرنے کو تیار نہیں۔ اسی کی وجہ سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور آنے والوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ بہو نے ساس کو کرایا ہے، ساس نے بہو کو کرایا ہے، اب یہ پیسے لیتا ہے، وہ ساری زندگی لڑ لڑ کے مرتے ہیں، یہ پیسے لے لو تم اس کو کراؤ، وہ پیسے دیتی ہے تم اس کو کراؤ، ساری زندگی اسی میں زندگیاں برباد ہے۔ وہ کوئی کسی کو کچھ کرانے والا نہیں، وہی ہونے والا ہے جو اللہ کرنے والے ہیں۔ ایمان بھی گیا، پیسہ بھی گیا، آپس کی رشتہ داریاں بھی ختم۔ اللہ کے لیے ان عاملوں کا پیچھا چھوڑیں جس سے آج ہمارا دین بھی برباد ہے اور ہمارا مال بھی برباد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، قرآن اور حدیث اور اذکار ہمیں دیے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہے، اذکار ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، ایسے ہی عبادتیں ہیں۔ ہمیں کچھ کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کچھ نہ کر لے۔ تو یہ فرمایا کہ غیب کی باتیں پوچھنا، کاہن کے پاس جانا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ گھر میں کتا پالنا، بغیر ضرورت کے پالنا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایک شوق امت کو پڑا ہوا ہے۔ باپ کی فکر نہیں ہے، باپ اولڈ ایج ہوم میں اور کتے کو کھلا پلا رہے ہیں، کار میں لے کے پھر رہے ہیں۔ کیا محبت ہے؟ یہ مسلمانوں کے گھروں کا عالم ہے، کتے بلیاں لاکھوں روپے کی پالی جا رہی ہیں، یہ کون سا شوق ہے؟ اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے۔ کتا نجس ہے، برتن میں منہ ڈالتا ہے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اتنا ناپاک ہے۔ اب وہ تم کو ہی چاٹ رہا ہے، یہ عالم ہے، اس سے محبت اتنی ہے۔ تو گھر کے اندر کتا پالنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ ہاں، جنگلوں میں، بیابانوں میں آپ کا کارخانہ ہے جہاں چوری کے اندیشے ہیں، حفاظت کے لیے وہاں پر رکھنے کی گنجائش ہے۔ گھروں کے اندر پالنا، نجس چیزوں کو رکھنا، یہ دین کے خلاف عمل ہے، اس کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جس میں اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت سے محروم کرتے ہیں، جہاں پر اربوں خربوں لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کا سامان کر رہے ہوں۔ ہم محرومین میں سے نہ بنیں۔ یہ جو اعمال اللہ کے نبی نے فہرست بتائی ہے
کہ ہمارے سینے کینے سے صاف ہو، رشتے ناتوں کو جوڑنے کا مزاج پیدا ہو جائے، شرک سے ہم بچیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، والدین کی نافرمانی سے بچیں، شراب سے بچیں، ہر بے حیائی کے عمل سے بچیں۔ ان اعمال سے بچنے کا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آج کی رات میں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اور ہماری ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں کہ ہماری موت کب آئے گی، اس سال میں ہماری موت ہے یا نہیں ہے، ہمیں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، رزق کتنا اترے گا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی دو قسمیں بتائی ہیں، تقدیر معلق، تقدیر مبہم۔ ہم سارا قصور اللہ پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر میں لکھا ہے۔ نہیں، 99% تقدیر ایسی ہے جو ہمارے عمل کے اوپر معلق ہے، ہمارا عمل ہوگا تقدیر بدلے گی۔ صرف 1% ایسی ہے جو مبرم ہے، وہ لکھا ٹلا نہیں جا سکتا، جوں کا توں رہ جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو ملتزم سے چمٹتے، اور چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے، اے اللہ، تقدیر کے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں، تو جس کی چاہے تقدیر بدلتا ہے، لکھتا ہے۔ اگر میرا نام نیک لوگوں میں تو نے لکھا ہے تو باقی رکھ، اگر میرا نام برے لوگوں میں لکھا ہے تو برے لوگوں میں سے نکال کر نیک لوگوں میں لکھ دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ لوح محفوظ میں 330 مرتبہ توجہ فرماتے ہیں، اور اس کے اندر کمی و زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کی موت کا وقت لکھا جا چکا ہے لیکن وہ معلق ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیں گے، تو جوڑ ساتھ میں رکھ دیا کہ اس کے ساتھ یہ عمل ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانے میں ایک خاتون جنگل میں جا رہی تھی، اور اس کی جھولی کے اندر روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اور گود میں ایک بچہ تھا جو لے کر جنگل سے گزر رہی تھی۔ اچانک شیر درندہ سامنے آیا اور جھپک کر اس ماں کے گود سے بچے کو چھین کر اپنے منہ میں پکڑ کر جنگل میں روپوش ہو گیا۔ ماں بچے کی محبت میں بے اختیار اپنے جان کی بازی لگا کر دوڑ رہی ہے۔ سامنے اچانک ایک فقیر آیا کہ میں بھوکا ہوں، تو چلتے ہوئے ماں نے اس عالم میں اپنی جھولی سے روٹی کا ٹکڑا نکال کر اس فقیر کو دیا۔ ماں دوڑی ہوئی جو ہے اپنے بچے کی محبت میں دیوانہ وار دوڑی ہوئی جنگل میں جا رہی ہے۔ اچانک وہی درندہ آیا اور لا کر اس بچے کو زندہ چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ خاتون لے کر نبی کی خدمت میں آئی اور یوں کہا، اے اللہ کے نبی، یہ ماجرا ہوا، درندہ لے کر گیا تھا، میں تو سمجھی کہ اس کی جان چلی گئی، لیکن میں دوڑتی رہی، سامنے ایک مسکین آیا تو میں نے وہ روٹی کا ٹکڑا دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا وہ صدقہ تمہارے بچے کی جان کے بچنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو معلق کر رکھا ہے، ہم یہ کریں گے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کر دیں گے۔ صدقہ کریں گے عمر میں برکت ہوگی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے عمر میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مفلوق الحال آدمی ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کے لیے۔ کہا میری ایک اللہ سے گزارش کر دینا، تم اللہ کے نبی ہے، اللہ سے کلام ہوتے ہیں، کلیم اللہ آپ کا لقب ہے، کہ میں مفلوق الحال بندہ ہوں، محتاج ہوں، مسکین ہوں، کھانے کو ملتا نہیں، کئی دن فاقے ہو جاتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، جو میری مقدر میں میری روزی روٹی ہے وہ ساری کی ساری روزی روٹی اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں مجھ کو دے دیں تاکہ میں پیٹ بھر کر کھا لوں۔ اللہ کے دربار میں کوہ طور پہ پہنچنا ہوا تو کہا اللہ تیرا فلاں بندہ مسکین ہے اور اس کی یہ فرمائش ہے، درخواست ہے کہ اس کی روزی روٹی ایک ہی وقت میں زندگی بھر کی اس کو دے دی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کا انتظام کیا کہ چند گندم کے تھیلے، کچھ پیسے، کچھ سامان، اس کی 5-6 مہینے کی اس کی ضرورتیں ہو سکتی تھی، اتنا اناج اس کے حوالے کیا گیا کہ یہ تیری زندگی بھر کا سرمایہ ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام چلے گئے،
اور ایک بڑی مدت کے بعد گزر ہوا وہاں سے تو دیکھا کہ ٹھاٹ لگے ہوئے ہیں اور بڑا محل بنا ہے، بادشاہ کی زندگی گزار رہا ہے، ہزاروں لوگ اس کے دستر پہ کھا رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، جانوروں کی بھیڑ وہاں پر ہے۔ تو غرض اللہ کے دربار میں پہنچنا ہوا تو کہا اللہ تیرا فلاں بندہ جس کے کچھ گندم اس کے حصے میں آئے تھے، چند مہینوں کا اس کا راشن تھا، لیکن میں نے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ وہ ٹھاٹ باٹ میں ہے کہ تیرے فیصلے کیسے بدل گئے اور کتنا اس کو رزق مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس نے ہم سے تجارت کر لی۔ کون سی تجارت کی ہے؟ اس بندے سے مل کر پوچھا کہ تم نے کیا کیا، تمہارا رزق تو تھوڑا تھا، اتنا زیادہ کیسے مل گیا؟ تو اس نے کہا میں پیٹ بھر کر کھایا اور جتنا بچا تھا سارے مسکینوں میں تقسیم کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے روزی کے کھلنے کا انتظام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے اور میں اتنا ہی لوٹا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بندوں کے فیصلوں اعمال پر فیصلے بدل دیتے ہیں۔ یہ تقدیر مبہم ہے کہ 99% تقدیر ایسی ہے جو بدلتی رہتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے ہم کو ہر وقت اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے کہ میرے اچھے اعمال سے میری تقدیر اچھی بنے گی، میرے برے اعمال سے میری تقدیر بگڑے گی۔ وہ جو مختصر تقدیر ہے جو لکھ دی گئی ہے وہ لکھ دی گئی ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے وہ کتنی فیصد ہے اور کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، وہی چیز جو مانگی ہے وہی مل جاتی ہے، یا کبھی اس کے بدل میں کوئی بلا ہٹا دی جاتی ہے، کوئی پریشانی ہٹا دی جاتی ہے، یا وہی چیز مل جاتی ہے یا اس کا حصہ آخرت میں اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ دعا مانگنے میں بندے کو کمی نہیں کرنی چاہیے، کہ بندہ آخرت میں دیکھے گا کہ یہ پہاڑ اس کو نیکیوں کے مل رہے ہیں، نعمتیں مل رہے ہیں، پوچھے گا یہ کس وجہ سے مل رہے ہیں، کہ فلاں دعا تیری دعا میں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اس دعا کو اٹھا کے رکھا اور اس دعا کے بدلے میں جنت میں تمہیں یہ دیا ہے۔ تو بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی، ساری آخرت میں ہی مل جاتی۔ کیونکہ ماں بھی بچہ جو ہے ماں سے سب کچھ مانگتا ہے، ماں وہی دیتی ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ سردی کھانسی ہے، آئس کریم مانگ رہا ہے، ہزاروں رو لے لیکن ماں نہیں دیتی کیونکہ اس کے حق میں آئس کریم مفید نہیں ہے۔ ایسے ہی بندہ مال مانگ رہا ہے کہ اگر میں اس کو مال دوں گا یہ میری نافرمانی کرے گا، حکم عدولی کرے گا، تکبر کرے گا، دوسرے کو چھوٹا سمجھے گا، اس کے حق میں مفید نہیں ہے، اس کو مت دو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے فیصلے جو ہوتے ہیں، ہم جو کچھ مانگتے وہ نہیں ملتا تو یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جیسے ماں بچے کے حق میں بہتر نہیں سمجھتی، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ چیز نہیں مل رہی تو یہ نہیں کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا قبول ہونے کے معنی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس دعا کا حصہ اٹھا کر آخرت میں رکھا ہے۔ تو یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی جا رہی ہے، ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں، رزق کے اترنے کے فیصلے، مغفرت کے فیصلے، دعاؤں کے قبول ہونے کے فیصلے، اس رات کے اندر بلاؤں کے مصیبتوں کے ہٹ جانے کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف ہم کو متوجہ ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارا ہے وہ مغفرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا یہی اعلان کیا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، توبہ کرنا۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کیے ہوئے پہ ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اپنے گناہوں کا اظہار اللہ کے سامنے کریں، گناہوں کو ظاہر کرنا، اللہ کے سامنے پیش کرنا اور اس سے توبہ کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ توبہ قبول ہونے والی۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، خطاؤں کو درگزر کرنے والے ہیں۔ ہزاروں واقعات احادیث کے اندر ملتے ہیں کہ اللہ کتنے غفور الرحیم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے اللہ اذا سألک سائل ماذا تقول له، جب کوئی تجھے پکارتا ہے، پکارنے والا، تو اسے کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لبیک کہتا ہوں، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک ایک عمل والے کا نام لے کے پوچھتے ہیں۔ فقال الزاہد ما تقول،
اگر کوئی تجھے زاہد نیک متقی پرہیزگار پکارتا ہے تو تو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقول لبیک، میں اس کے جواب میں کہتا ہوں میں حاضر ہوں، لبیک۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جب فقول الصائم، روزے دار تجھے پکارتا ہے تو تو کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقول لبیک، میں کہتا ہوں لبیک۔ تو ایک ایک نام لے کر کہ روزے دار، زاہد، نیکوکار، پرہیزگار، متقی، حاجی، ہر ایک کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تجھے گناہگار پکارتا ہے تو تو کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اقول لبیک یا عبدی، اقول لبیک یا عبدی، 3 مرتبہ میں بندے کو کہتا ہوں کہ بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ نیکوکار کو 1 مرتبہ کہہ رہے ہیں، روزے دار کو کہہ رہے ہیں 1 مرتبہ، حاجی کو 1 بار، لیکن گناہگار کو آپ 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاجی اپنے حج کے زعم میں ہیں، روزے دار اپنے روزے کی خوشی کے اندر مبتلا ہے، خوشنودی کے اندر کہ میں روزے دار ہوں، لیکن یہ بندہ اپنے دامن کے اندر سارے اعمال سے خالی کہہ رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور تیرے ہی ذات پہ میرا بھروسہ ہے، تو میرے ذات پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے میں اس کو 3 مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توجہ گناہگار پہ زیادہ ہے، گناہگار کی طرف زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، فرمایا کہ اے داؤد، میں بڑے بڑے نیکوکاروں کے نیکیوں اور ان کی باتوں پہ خوش نہیں ہوتا، میں اپنے گناہگار بندوں کی آہوں پہ خوش ہوتا ہوں۔ مجھے بڑا پیار آتا ہے گناہگار کی آہوں پہ، جب وہ گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے تو میں اس کی آہوں پہ بے چین ہو جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریر قسم کا نوجوان رہتا تھا، اس نے پورے علاقے کو تباہ و برباد کیا، عزتیں پامال کی، مال لوٹا، شراب میں ڈوبا ہوا، ڈاکو، ہر قسم کے عیب اور گناہ اس کے اندر موجود تھے، سارا علاقہ اس سے پریشان تھا۔ ساروں نے مل کر جو ہے ایک مشورہ کیا کہ اس سے ہمیں نجات کیسے ملے، اس کا بیکاٹ کیا جائے، جلا وطن کیا جائے، شہر بدر کیا جائے۔ اب اس کو شہر سے دور کر دیا، اب سارا زمانہ ایک طرف ہے اور وہ ایک اکیلا ایک طرف ہے۔ اب اس کو باہر نکالا گیا تو بے یار و مددگار، نہ مکان ہے، نہ بیوی بچے ساتھ میں ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ دوست و احباب ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان ہے۔ چند دن گزرے، جنگل میں رہنے لگا اور وہاں پر درختوں کے پتے کھا لیتا، چشمے کے پانی پی لیتا اور جو بھی جنگلے پھل مل جاتے وہ کھا لیتا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے، جنگل میں رہنے کی وجہ سے نہ مکان ہے، نہ ساتھ میں کوئی سامان ہے۔ اب اس کی زندگی کی جو ڈور چلنے لگی، بیماریاں اور عوارض اس کو گھیرنے لگے، بیمار ہو گیا، بالکل کمزور ہو گیا، زمین پر پڑ گیا، کوئی دوا دارو کرنے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی اس کا مکان سائے دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی بھائی نہیں، بیوی بچے ساتھ میں نہیں، اکیلا ہے، اب بالکل زمین پہ پڑا ہے اور موت بالکل قریب ہے اور آسمان کو دیکھ رہا ہے اور لجاجت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اے اللہ، اپنوں میں نے نکالا، پورے ملک نے نکالا، اب بستی والوں نے نکالا، نہ میرا مکان ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دوا کا سامان ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، بے یار و مددگار ہوں، لا ملجا ولا ماوا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی نہیں ہے میری مدد کرنے والا۔ تو اس غریب بندے پر اور اس خطاکار پر تو نظر کر لے، رحم کر لے، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ اب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور اپنی بقیہ زندگی پہ ندامت ہے کہ اے اللہ، میری مغفرت تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا، سب نے چھوڑ دیا، تو ہی میرا آخری سہارا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور آخری اس کی ہچکی لگی اور جسم سے روح پرواز ہو گئی۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آئے، اے موسیٰ، فلاں جنگل میں اللہ کا ولی ہے اور وہ اس کا انتقال ہوا ہے، تم جاؤ، اس کو غسل دو، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کو جو ہے اس کو دفن کرو، اس کی نماز جنازہ پڑھا کر، اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر پہنچے جنگل میں تو لوگوں نے کہا، ارے یہ تو نکما ہے، گناہگار ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس سے ہم سب پریشان تھے، اتنا بڑا خاطی، اتنا بڑا پاپی، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو فرمایا اللہ یہ ساری قوم تو کہہ رہی ہے کہ یہ تو گناہ گار ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ صحیح کہتے ہیں، ویسے ہی تھا، لیکن اس نے مرتے وقت مجھ سے وہ توبہ کی ہے، وہ توبہ کی ہے، اس نے صرف اپنی توبہ کی، اگر ساری امت کی توبہ کرتا تو میں ساروں کو مغفرت کر دیتا، ایسی توبہ اس نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی، اے ابراہیم تم ہاتھ و پیر دھوتے ہو، جسم کے اعضاء دھوتے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کیف اغسل قلبی، میں اپنے دل کو کیسے دھوؤں، دل تک پانی کیسے پہنچا سکتا ہوں، ہاتھ تک پیر تک جسم کے اعضاء تک تو پانی پہنچتا ہے لیکن دل تک کیسے پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم جو ہے یہ جو دل ہیں وہ دنیا کے پانی سے نہیں دھلتے، وہ ندامت کے آنسوؤں سے دھلتے ہیں، یا ندامت کا آنسو دل کی ساری گندگیوں کو دھو دیتا ہے۔ اسی لیے ندامت اللہ کے سامنے سارے گناہوں پر، اس کے علاوہ کوئی چارہ بندے کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا یہ مزاج بننا چاہیے کہ اللہ کی طرف ہم متوجہ ہونے والے بنے، گناہوں سے معافی مانگنے والے بنے۔ ہزاروں واقعات جو ہے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کی طرف کتنی تیزی سے رغبت سے دوڑتے ہیں، ان کی طرف مغفرت کیسے اللہ کی دوڑتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی جنگل و صحرا میں ریتیلے میدان میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر، جس میں اس کی زندگی کا ساز و سامان ہے، کھانے کا توشہ ہے، پانی کا مشک لگی ہوئی ہے، وہ جو ہے جنگل میں اور ویرانے میں چل رہا ہے، چلتے چلتے اس کو تپش محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے اونٹ کو بٹھاتا ہے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو آنکھ لگ جاتی ہے۔ وہ اچانک اور آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا اونٹ جس کے اونٹ کے اوپر اس کے زیادہ راہ تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، اچانک وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھوک کے صحرا میں جہاں پانی کچھ نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے، اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے کہ اب تو مجھے مرنا ہی ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، بالکل یہ کیفیت اس کی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اچانک اس کی غنودگی ختم ہوتی ہے، تو اچانک اپنے اونٹ کو ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود پاتا ہے، تو اس کو زندگی کے ملنے کا جو ہے اور زندگی کے بچنے کا جو رمق اس کے اندر محسوس ہوتا ہے اور زندہ ہونے کی جو امنگ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بھی بندے کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کو دیا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بنے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے بنے۔ تو اس رات کو ہماری عبادتوں میں گزارنا ہے، اللہ سے معافی مانگنے میں گزارنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور اس مجمع میں ایک بندے کے بھی آنسو نکلتے ہیں، اللہ اس آنسو کو ذریعہ بنا کر سارے مجمع کی مغفرت کرتے ہیں۔ روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک آدمی کے تعلق سے فیصلہ ہوگا اللہ کا کہ بھئی اس کو لے جاؤ اور جہنم میں لے جا کر داخل کر دو، کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی نیک عمل کا گواہ دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اعلان کریں گے کہ اس نے کوئی زندگی میں نیک عمل کیا ہے تو کوئی گواہی دے دے، اس کی گواہی کو ہم بنیاد بنا کر اس کی مغفرت کا سامان کریں گے۔ کوئی دفتر کھول کے دیکھیں گے فرشتے کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی نیکی اس کے دفتر کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے، اس کو پکڑ کر جہنم کے دہانے پر لے جایا جا رہا ہے۔ اچانک ایک آواز آئے گی کہ میں اس کی جو ہے گواہی دیتا ہوں کہ اس نے اللہ کے خوف سے دنیا میں رویا تھا۔ فرشتے دفتر کو کھولیں گے اور کھول کے دیکھیں گے کہیں رونا لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں خوف اس کا نظر نہیں آتا، گناہوں میں زندگی کو گزارا ہے۔ جو ہے پوچھیں گے یہ کون گواہی دے رہا ہے، تو اس کے آنکھ کے پلک کا بال بولے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ تو فرشتے پوچھیں گے اس پلک کے بال سے تو کیسے گواہی دیتا ہے، جبکہ آنسو نکلا ہوا تو ہم دیکھا ہوتا اور ہم نے لکھ لیا ہوتا۔ تو وہ بال کہے گا بہے گا کیسے، نکل کر پلک کو ہی سوکھ گیا تھا، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پلک کے بال کی گواہی کو بنیاد بنا کر اس کی مغفرت کا سامان کریں۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے پسند ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے توبہ کیا ہی نہیں ہے، توبہ کیا ہی نہیں۔ اب ماں باپ کو بھی دیکھیں، جو بچہ نیک ہے، متقی ہے، اچھا ہے، اس کے تعلق سے بے فکر ہوتے ہیں۔ جو بگڑا ہوا ہوتا ہے، راتوں کی نیند ماں باپ کی حرام ہوتی ہے اور ہر وقت اسی کی فکر میں ہوتی ہے، کیوں؟ وہ بگڑا ہوا ہے، نافرمان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بھی نگاہ اس بندے پر ہوتی ہے جو اللہ کا گناہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، کہ کب یہ میرے پاس آئے، کب میں اس کی مغفرت کا سامان کروں۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، میرے نزدیک آنے سے تجھے کس نے روکا ہے؟ نحن اقرب من حبل الورید، میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تیری دل کی آہوں کو سننے والا ہوں، تیری دھڑکن کو سننے والا ہوں، تو دل میں بول لے، میں تیری دل کی بھی سننے والا ہوں۔ یعلم ما فی الصدور، تیرے دل کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہوں، وحصل ما فی الصدور، اور دل کے اندر کیا آنے والا ہے وہ بھی جاننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، معافی مانگیں گے تو ہی گناہوں سے ہم بچیں گے۔ اس لیے ہمارا مزاج معافی مانگنے کا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو فرشتے ہمارے کھاندوں پر ہیں، کرامن کاتبین، ایک نیکی کا لکھنے والا، ایک برائی کا لکھنے والا۔ نیکی کرتا ہے کوئی تو فوراً فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، اور کوئی برائی کرتا ہے تو یہ فرشتہ امیر ہے، اس کو روکتا ہے، ٹھہر جا بھی، ٹھہر جا، شام ہونے تک ٹائم بچا ہوا ہے، شاید اللہ سے معافی مانگ لے، شاید گناہ سے توبہ کر لے، لکھنا ہی نہ پڑے۔ فرشتہ شام تک روکے رکھتا ہے، اور شام ہوتی ہے پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا، تب یہ فرشتہ لکھتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہیلے، بہانے امت کو دیے ہیں۔ بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے زیادہ جنت میں جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو عذاب دیں، جنت میں جانا ہی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کا ایک پھاٹک اتنا بڑا ہے کہ 40 سال تک چلتا رہے تو بھی ایک پھاٹک ختم نہیں ہوگا۔ 2 دروازے ہوتے ہیں، 2 پھاٹک ہوتے ہیں، اس کی چوکھٹ کو پار کرنے کا کتنا وقت لگے گا؟ 40 سال ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچنے میں لگیں گے، اتنا بڑا دروازہ۔ جنت کے دروازے اللہ نے 8 بنائے، جہنم کے 7 بنائے، اور اللہ اس امید بنائے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ جنت میں جانے والے بنے، جنت میں جانے والے زیادہ ہوں گے، اسی لیے جنت کے 8 دروازے بنائے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہوں کو چھوڑ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اس کے لیے مغفرت کا سامان رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، معافی کو مانگنا۔ رزق کا دینے والا اللہ ہے، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی روٹی مانگنے والا کہ میں اس کی روزی روٹی کو پورا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں ساری مخلوق کو کھلا رہے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کتنی مخلوق ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کو ساروں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ کیا ہماری روزی روٹی نہیں پہنچائیں گے؟ ہر ایک کی روزی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، موت سے پہلے اس کو روزی ملے گی۔ جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، اس سے زیادہ تیزی سے رزق اس کو تلاش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس چٹان پہ اپنے عصے سے مارو، مارتے ہیں تو دوسرا پتھر نکلتا ہے، دوسرے پہ مارنے کا حکم ہوتا ہے تو دوسرے پہ مارتے ہیں تو اس میں تیسرا پتھر نکلتا ہے، تیسرے پتھر پہ مارنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ پھٹتا ہے، اس کے اندر ایک معمولی سا حقیر سا کیڑا ہے، اور وہاں پر کچھ اناج ہے اور پانی کے قطرے ہیں۔ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، سبحان من یرانی یرزق فی مکانی یذکر ولا ینسانی، کہ میرا رب کیسا ہے، سبحان من یرانی، 4 پتھروں میں نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کوئی شغاف ہے، نہ کوئی دراڑ ہے، 4 پتھروں میں بھی میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ یرزق فی مکانی، 4 پتھروں میں بھی میرا رب، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی سوراخ نہیں، وہاں پر میری روزی روٹی پہنچا رہا ہے۔ یذکر ولا ینسانی، میرا رب مجھے کبھی نہیں بھولتا، ہمیشہ یاد رکھتا ہے، ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ ایک معمولی حقیر سا کیڑے کا یہ یقین ہے کہ میرا رب کا میرے ساتھ یہ برتاؤ ہے، یہ تعلق ہے، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی رزاق ہونے پر ہم کو بھروسہ نہیں، ہماری کمائیاں ناپاک ہیں،
حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہم مال کو لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ روزی ملتی ہے، آدمی اجلت کر کر حلال کے بجائے حرام کو اٹھا لیتا ہے۔ جلد بازی میں انسان جلد باز ہے، عجولہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ جلد باز انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی آئے نماز پڑھنے کے لیے، گھوڑے پہ بیٹھ کر ایک نوجوان آیا، لگام پکڑ لی، آپ نیچے گھوڑے سے اتر جائیں تاکہ گھوڑا ہلے نہ، تو آپ نے لگام اس کے ہاتھ میں دی اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ بڑا نیک نوجوان معلوم ہوتا ہے، اس نے میری خدمت کی ہے، گھوڑے کو پکڑا ہے، اس کو میں 10 درہم دوں گا۔ یہ نیت کر کے مسجد نبوی سے باہر آئے تو دیکھا کہ گھوڑا کھڑا ہوا ہے اور اس کے منہ میں جو لگام تھی وہ نکلی ہوئی ہے، تو دیکھا لگام نہیں ہے، وہ لگام جو تھی وہ 10 درہم کی تھی۔ آپ بازار گئے اور اس لگام کو خریدا، وہی لگام بازار میں بکی ہوئی ہے، لے کر اس گھوڑے کو لگایا اور فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے حلال رزق طے فرمایا تھا، اجلت کر کے حلال کے بجائے حرام کو لے گیا۔ ہم صبر نہیں کرتے، روزی روٹی تو لکھی ہوئی ہے، وہ ملنے والی ہے، مل کے رہے گی، دینے والے اللہ ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ساری انسانیت کو مخاطب کیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے نبی جی، آپ اپنے گھر والوں کو دیندار بنائیے، نمازی بنائیے، ہم آپ سے روزی روٹی کمانا نہیں چاہتے، روزی روٹی دینے والے تو ہم ہیں، ہم مکلف ہیں دین کے اوپر چلنے کے، روزی روٹی دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے ہم بڑے بڑے بولنے سے بھی بچنا چاہیے کہ میری عقل مندی سے میں مال کمایا ہوں، میری ہوشیاری سے مال کمایا، میرے علم سے کمایا۔ ارے کتنے علم والے ہیں روڈوں پہ اپنی جوتیاں رگڑ رہے ہیں، کئی انجینئر ڈاکٹر ہیں جو 10 روپے نہیں کما سکتے۔ اللہ نے دینے سے تجھے مال ملا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ گھر میں کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کو تانے بھی دیتے ہیں، کیسے کما کے لا رہا ہوں، کیسی مشقت سے لا رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ ایک روایت میں فرمایا تمہارے کمزوروں ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں دکان چلانے والے کو کہا جا رہا ہے تیرے ماں باپ بوڑھے گھر میں ہیں، ان کی وجہ سے تجھ کو روزی مل رہی ہے، تیری وجہ سے ان کو نہیں مل رہی ہے۔ روزی دینے والے اللہ ہیں۔ اس لیے یقین کہ اللہ دینے والے ہیں، اللہ کھلانے والے ہیں۔ کہاں پر بھی ہو، اگر زمین تانبے کی ہو اور آسمان لوہے کا بن جائے، زمین سے ایک ذرہ نہ اگے، آسمان سے ایک بارش کا خطرہ نہ گرے، پھر بھی میرا اللہ میرے پیٹ کو بھرے گا۔ یہ یقین بندے کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ نے 12 سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت و سلطنت دی تھی کہ ساری دنیا پہ ان کی حکومت ہے، چرندوں پر، پرندوں پر، جنات پر، تخت ہوا میں اڑ رہا ہے اور سارا دنیا کا نظام ان کے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ ایک وقت کی میں آپ کے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بتایا اس حدیث کے اندر کہ رزق دنیا کے سارے اسباب کے ہونے کے باوجود بھی تم مخلوق کو ایک لقمہ نہیں کھلا سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہزاروں مخلوق کو ہزاروں نوالے کھلا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اے اللہ تیرا دی ہوئی نعمت سے تیرے مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھلاؤ۔ اب وہ کھانا پک رہا ہے جنگل کے اندر، بڑے بڑے دیگ لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہوا کو چلا رہے ہیں کہ ساری مخلوق کا کھانے کا انتظام ہوا۔ جب ان کا اندازہ ہوا کہ اتنے کھانے سے میں سارے مخلوق کی دعوت ایک وقت کی کروں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اللہ تیرے سارے انتظامات پورے ہوئے ہیں، میں آپ کے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں کس سے میں دعوت کی ابتدا کروں؟ تو کہا سمندر میں ویل مچھلی سے دعوت کی ابتدا کروں۔ آواز دی کہ آج کی دعوت ایک وقت کا کھانا میرے ذمہ ہے اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو وہ مچھلی سمندر سے آئی، 1 دیگ 2 دیگ، جتنا ساری مخلوق کو پکا تھا سارا کا سارا ہضم کر گئی، اور کہنے لگی حل من مزید یا سلیمان، اے سلیمان اور کہاں ہیں؟ یہ تو ایک لقمہ ہوا، اللہ ایک وقت میں ایسے 2 لقمے کھلاتے ہیں، آج تو ایک ہی لقمہ کھانا پڑا،
سجدے میں گر گئے، اے اللہ تیری ہی ذات رزاق ہے، تو ہی کھلانے والا ہے، تو ہی پالنے والا ہے۔ تو اللہ کھلانے والے پالنے والے ہیں۔ آج کی اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی لینے والا؟ میں دینے والا ہوں، رزق کے خزانے میرے پاس ہیں، مانگو آج اللہ سے۔ بیماریاں، پریشانیاں، جو کچھ بھی ہے میرے سے مانگو، میں آج کی رات میں تمہارے لیے حل مبتلیا فعافیہ، میں دینے والا ہوں۔ تو آج کی رات میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کے اندر ہمارا بجٹ تیار ہو رہا ہو، ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہوں، یہ ہمارے لیے محرومی کا سبب ہے۔ ہمارا جو ہے نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا رہا ہے، اور ہم لڑائی میں مشغول ہیں، تو میں مشغول ہیں، دوسروں کی برائیوں میں مشغول ہیں۔ کتنی برائی کی بات ہے کہ ہمارا نام لکھا جا رہا ہے اور ہم کن چیزوں میں مشغول ہیں۔ اسی لیے آج کی رات کو عبادت میں گزارنا۔ عبادتیں کیا ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، مسنون اعمال ہے، ساری عبادتوں کو جمع کرنا ہے، کوئی عمل اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جتنا بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ قبرستان جانے کی اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، پابندی اس کی نہ کریں، 1 سال جائیں، دوسرے سال نہ جائیں، تیسرے سال جائیں، چوتھے سال نہ جائیں، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ روزے بھی ایسی ہے، ایک روزے کے ساتھ 2-3 روزے اور بھی رکھ لیں تاکہ ہمیں تخصیص نہ کرنا پڑے، 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیں۔ اور ساری رات میں عبادت صلاۃ التسبیح ہے، جس میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس کا اہتمام کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کوئی نماز مخصوص نہیں ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں 12 رکعت، جو ہے اتنے سورے اتنی بار پڑھنا ہے، یہ کوئی چیز مشغول نہیں ہے۔ اور آج کی رات کو ہماری طرف سے بہت سے خرافات گھروں میں ہوتے ہیں، گھر میں فاتحہ دلانے کا ماحول اور حلوہ پکنے کا مزاج، اور یہ مرحومین کی ہم عید اس کو تصور کرتے ہیں، بڑی بوڑھیوں کے منہ سے زبانوں سے سنتے ہیں بڑوں کی عید، کہ وہ اس رات میں ہمارے گھر کو آتے ہیں۔ یہ تصور وہ عالم برزخ میں ہیں، ان کا الگ مقام ہے، الگ دنیا ہے، یہ الگ دنیا ہے۔ کوئی گیا وہ کسی کی روح لوٹ کے آنے والی نہیں، یہ خیالات خام خیالی ہے، اور یہ باتیں ایسی ہیں جو جہالت پر مبنی ہیں، کہ ان کی مزے کی چیزیں جو وہ دنیا میں کھاتے تھے کمرے میں رکھتے ہیں اگربتی لگا کے، کیا پتہ نہیں فاتحہ کے نام پر کچھ کر دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں، اور جب اس کے اندر دھواں زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ مرحوم ہمارے جو بھی رشتہ دار تھے، بہو سمجھتی ہے میرے خسر آئے ہیں، میرے فلاں رشتہ دار آئے ہیں، وہ کھا کر جب دروازہ کھولتے ہیں تو دھواں تیزی سے باہر نکلتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روحیں باہر جا رہی ہیں۔ کیا عجب جہالت ہے، اس سے ہم کب نکلیں گے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج کے دن بہت سے لوگ یہ سوال بھی پوچھ رہے تھے، اور دیکھے قبرستان میں کود کر دیواریں کود کر جا رہے ہیں، اور بیر کے پتے توڑ کے لے جا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ 7 پتے بیر کے پانی میں، اس کے بیر کے پتے پانی میں ڈال کر گرم کر کے آج نہانے سے ہم کو سال بھر جادو نہیں ہوگا، اثرات نہیں ہوں گے۔ یہ خیال کی وجہ سے گھر کی عورتیں بھی اور مرد بھی اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی جہالت پر مبنی ہے۔ کوئی حدیث سے ثابت نہیں، کوئی عمل نہیں ہے، صرف کوئی مر جاوے تو مشکات کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مرحومین کو جو پانی غسل دے رہے اس میں بیر کے پتے ڈالو۔ یہ مرحوم کے لیے کہا گیا، ہم زندے رہ کے نہا رہے ہیں، اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں، نہ جادو جانے والا ہے، نہ کوئی اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو ایسے خرافات جو آج ہم ایسے دن کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے محرومی کی بات ہے۔ اصل یہ چیزیں کیوں ہوتی ہے کہ شیطان آج دیکھ رہا ہے کہ اربوں خربوں لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، تو یہ چیز اس کو کہاں دیکھی جائے گی؟ تو اس نے ایسے کاموں دھندوں میں لگا دیا، حلوہ کھانے میں لگا دیا، اور یہ چیزوں میں لگا دیا۔ تو اس میں لگائے کہیں ان کی مغفرت نہ ہو جائے، اس کاموں میں لگائیں گے تو مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم شیطان کے حربے کو سمجھیں، اس کی چالاکی کو سمجھیں، تو ساری رات عبادت کر سکتے ہیں، کریں اطمینان سے۔ کچھ نوافل ہمارے گھروں کے اندر بھی پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی نوافل مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اپنے گھر کے اندر پڑھتے تھے۔ اور یہ تہجد کا اہتمام آج کی رات میں کر لیں، قرآن پاک پڑھ لیں۔ یہ بھی ثابت نہیں کہ 3 مرتبہ یاسین پڑھیں، یہ شب برات کے عمل میں سے نہیں ہے۔ آپ 3 کے بجائے 4 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، کون روک رہا ہے؟ آپ 3 کی تخصیص کیوں کرتے ہیں کہ 3 ہی پڑھیں گے؟ نہ ثابت ہی نہیں ہے تو آپ کیوں تخصیص کر رہے ہیں؟
اب اس کو لوگوں نے بنایا کہ بھئی یہ عمر کے لیے، یہ جو ہے مال کے لیے، یہ بیماری کے لیے، یہ جو ہے فلاں چیز کے لیے یاسین پڑھ پڑھ کے دعا کرتے ہیں۔ بھئی پڑھیے، آپ 4 بار پڑھیے، 5 بار پڑھیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں تخصیص کر دینا کہ اتنے ہی بار پڑھنا، ایسے ہی پڑھنا، ایسے ہی کرنا، یہ ساری چیزیں دین کے اندر نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے، سارے خرافات سے اپنے آپ کو بچانا۔ ساری رات عبادت کر سکتے ہیں، آپ عبادت کیجئے بڑے شوق سے۔ اگر عبادت نہیں ہو رہی تو چبوتروں پر، پان کے ڈبوں پر اور تیری میری میں گزارنے سے بہتر ہے آرام کر لیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو عشاء پڑھ کے سوتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر پڑھتا ہے اس کو پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم ایسی رات گزاریں، ایسی رات نہ گزاریں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہو، اللہ غضب میں ہو، اور اللہ تعالیٰ مہربانی کی طرف نگاہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہوں اور ہم گناہوں کے اندر مشغول ہوں۔ تو اس لیے ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا اور محرومین کی فہرست میں ٹٹولنا اپنے آپ کو، کہیں میں اس فہرست میں تو نہیں ہوں، اگر ہوں تو آج ہی کے دن اس کی تلافی کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان شکلوں کو اپنے اختیار کرنا اور اس فہرست سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے آج کی رات کو ہم قیمتی بنائیں، عبادت والی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھنٹوں کو نہیں گنتے اور ہمارے وقت کو شمار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہماری نیک اعمال کو شمار کرتے ہیں۔ تو ہم نیک اعمال جتنے کر سکتے ہیں اتنے نیک اعمال کریں۔ اس کے بعد دوسرے کاموں میں مشغول ہونے کا اندیشہ ہے تو جو ہے آرام کرنے کی فکر کریں، لیکن دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، خصوصاً اپنے اولاد کی نگرانی کریں کہ آج کی رات میں غیر بھی پریشان ہیں ہماری اولادوں سے کہ مسلمان کے لڑکے جو ہے یہ راتیں ان کی آتی ہے تو گھومنے گھامنے کے اور روڈوں پر گھومنے کے، شور شرابہ کرنے کے، انہوں نے اس دن کو، اس رات کو وہ رات بنایا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کی بھی نگرانی کی ضرورت ہے کہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیسے ہیں، عبادت میں ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی بھی نگرانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس رات کی کما حقہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی مغفرت فرمائے، ہمارا جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، ہم سب کی مغفرت کا سامان بنائے۔ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو مقدر ہے اور جو بہتر ہے وہ فیصلے فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔